السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے اسد رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ باٹن چینل۔ فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں جس کیپسول کے اوپر بات کرنے والا ہوں اس کا نام تو آپ نے پہلے ہی تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا۔ اس کا نام ہے فیلٹن۔ اس میں 10 mg اور 20 mg کی یہ کیپسول آتی ہے۔ فرینڈز، اس کے یوزز، ڈوزز، سائیڈ ایفیکٹ اور وارننگ کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اسی طرح میڈیسن کے حوالے سے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو، تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ تو چلو دوستوں، ٹائم ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو فرینڈ، اس کیپسول کا نام ہے فیلٹن۔ اس میں 20 mg اور 10 mg کی کیپسول آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ڈسپوزیبل ٹیبلٹ بھی آتی ہے۔ اور اگر ہم اس کے فارمولا کی بات کریں، جینرک نیم کی بات کریں تو پیروکسیکم اس کا جینرک نیم ہے یا فارمولا ہے۔ اور اگر میں اس کی کمپنی کی بات کروں تو یہ بہت ہی اچھی کمپنی پی فائزر کی بنائی گئی یہ کیپسول ہے۔ اور اس کے علاوہ فرینڈ، اگر میں اس کے باکس میں اسٹرپ کی بات کروں تو اس کے ایک باکس میں 10 mg اور 20 mg دونوں میں 4 اسٹرپ آتی ہے، اور ہر اسٹرپ میں 10 کیپسول ہوتی ہے۔ مطلب کہ پورے باکس میں 40 کیپسول ہوتی ہے۔ اور فرینڈز، یہ ایک نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹیرائڈ نہیں ہے۔ فرینڈز، جب آپ اس کے پورا باکس خریدتے ہیں تو اس کے باکس کے اندر جو لٹریچر ہوتا ہے اس کو اگر آپ مطلب کہ یوز کریں، اس کو آپ ریڈ کریں، پڑھیں تو اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ نان اسٹیرائڈ ہے۔ تو پھر فرینڈز، اور یہ ایک اینٹی الرجیسک اور اینٹی پائریٹک کیپسول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرینڈز، یہ آپ کے بخار کو اور ساتھ میں بخار کے ساتھ میں اگر آپ کو درد وغیرہ پین ہو رہا ہو تو اس کو یہ ختم کرتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تو اس کی کچھ کامن انفارمیشن اب میں بات کروں گا اس کے یوزز کے بارے میں۔ تو فرینڈز، اس کے یوزز میں سب سے پہلے آتا ہے ایک گوٹ میں فرینڈز، یہ ایک جوائنٹ پین ہے، یہ انفلامیشن کی ایک قسم بھی ہے۔ فرینڈز، اس میں جو ہے آپ کی یورک ایسڈ کی مقدار آپ کے خون میں زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی ایک محسوس جوائنٹ ہی اس میں پین شروع کرتا ہے۔ تو فرینڈز، اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر اس میں اس کیپسول کا استعمال کرواتے ہیں۔ اور فرینڈز، اس کو ایکر اسپازم میں بھی استعمال کرواتے ہیں۔ ایکر اسپازم دراصل فرینڈ مسل کی ایک قسم، مسل کے پین کی ایک قسم ہے۔ اس میں آپ کے مسل میں اچانک سے پین شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کسی چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا اوور یوز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ مطلب اب کہ اگر آپ نے زیادہ ایکسرسائز وغیرہ کر دیا تو جس کی وجہ سے آپ کے مسل میں پین ہو رہا ہے تو اس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یا کوئی مزدور ہو اور وہ زیادہ کام کر لے تو اس کے مسل میں پٹوں میں کھچاو آ جاتا ہے، درد شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں اس کیپسول کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اینکائلوزنگ اسپونڈیلائٹس، اس میں بھی اس کا استعمال کروا سکتے ہیں اور ڈاکٹر استعمال کرواتے ہیں۔ فرینڈز، ایک بیک بون کی بیماری ہے جس میں آپ کے بیک بون میں انفلامیشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے۔ اس میں بھی اس کیپسول کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اور مسکولوسکیلیٹل، فرینڈز، یہ ایک محسوس جگہ، مطلب کہ آپ کے پورے جسم میں کسی ایک محسوس جگہ یا ایریا کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے، جیسے کہ اس کے مسل کو، بونز کو، لیگامنٹس اور ٹینڈن اور اس کے ساتھ جو نروز ہیں اس کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے، اور اس میں پین شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے، تو اس میں اس کیپسول کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اور فرینڈ، مطلب کہ اس کو اوسٹیو آرتھرائٹس اور ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں بھی، یہ بھی ایک جوائنٹس پین ہے، اس میں بھی اس کیپسول کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تو ہوئی اس کی کچھ یوزز، اب میں بات کروں گا اس کے ڈوزیج کے بارے میں۔ تو فرینڈز، عموماً تو اس کیپسول کو دن میں ایک ہی یوز کراتے ہیں، یا صبح یا رات کو کھانا کھانے کے بعد، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ اس کو یوز کریں، اور ایج کے حساب سے اس کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے، مطلب کہ اس کو 2 بھی کیا جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ ٹیبلٹ فارم میں بھی اس کو یوز کرایا جا سکتا ہے، یا mg میں بھی فرق ہو سکتا ہے، مطلب کہ 10 mg کا ڈاکٹر اگر یوز کرائے تو 10 mg کا یوز کرے، اور اگر 20 mg کا، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی اس کیپسول کا استعمال کرے یا ٹیبلٹ کا استعمال کرے۔ تو فرینڈز، یہ تو ہوئی اس کی ڈوزیج۔
तो फ्रेंड्स अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके साइड इफ़ेक्ट में देखने को मिल सकता है कि आपके स्किन के ऊपर रिएक्शन हो सकता है इसकी वजह से, मतलब स्किन रिएक्शन हो सकता है, नाज़िया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, GI ये डिस्टर्बेंस हो सकती है। GI का मतलब है गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अलावा इसमें डाइजेस्ट हो सकती है आपको, या हेडेक हो सकता है, या आपको पल्पिटेशन हो सकती है, या इंसोम्निया हो सकता है, या इसके अलावा वर्टिगो हो सकता है, मतलब कि चक्कर आ सकता है, या आपके लॉस ऑफ हेयरिंग हो सकता है, मतलब कि आपके कानों की आवाज़ थोड़ी धीमी सी हो जाती है, हल्की हो जाती है, या इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुए इसके साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के बारे में। तो फ्रेंड सबसे पहले तो जो स्टमक के पेशेंट हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, और अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि मैं पेशेंट का मतलब कि स्टमक का पेशेंट हूँ। या इसके अलावा फ्रेंड्स थ्रोम्बोसिस के जो पेशेंट हैं वो भी इसके कैप्सूल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। थ्रोम्बोसिस में फ्रेंड्स ये होता है कि आपके खून उनके ही एक जगह पर मतलब कि जमता है, तो वो पेशेंट भी इसका इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो इतनी ही थी। ये उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, एक नई वीडियो आने की इजाज़त दीजिए।